امریکی سینٹ کی اپروپریشنز کمیٹی کو وائٹ ہاؤس نے صدر بائیڈن کا بجٹ پروپوزل بھیجتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بجٹ ایک ایسے وقت میں تجویز کیا جا رہا ہے جب امریکہ کو 4 انتہائی غیر معمولی بحرانوں کا سامنا ہے۔ عالمی وبا جو 5.5 لاکھ سے زائد امریکیوں کی جان لے چکی ہے، معاشی بحران جو تقریباً 1 کروڑ امریکیوں کو بے روزگار کر چکا ہے، صدیوں سے جاری نسلی ناانصافیوں پر غم و غصہ، اور ماحولیاتی تبدیلی سے بڑھتے ہوئے خطرات شامل ہیں۔ یہ 2013 کے بعد پہلا بجٹ ہے جس میں انتظامیہ غیر دفاعی اخراجات میں 16% اضافے کی تجویز کر رہی ہے، جس سے غیر دفاعی بجٹ $769 ارب ہوگا اور دفاعی اخراجات میں صرف 1.7% اضافہ کیا گیا ہے، جس سے دفاعی بجٹ کا حجم $753 ارب ہوگا۔ یہ بجٹ ترجیحات سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بجٹ ترجیحات سے خاصی مختلف ہیں، جن کا فوکس دفاعی اخراجات کو بڑھانے اور امریکی سرحدوں کو مزید محفوظ بنانے پر تھا۔ صدر بائیڈن کے بجٹ پروپوزل میں تعلیم، تجارت، صحت عامہ، ماحولیات، میڈی کیئر اور سوشل سیکیورٹی کے لیے زیادہ رقوم رکھی گئی ہیں۔ مجوزہ بجٹ میں تعلیمی اخراجات میں مالی سال 2021 کے مقابلے میں 41% اضافہ کیا گیا ہے۔ کامرس کے شعبے کے بجٹ میں 28%، محکمہ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے بجٹ میں 24% اور ادارہ برائے تحفظ ماحولیات کے بجٹ میں 21% اضافہ کیا گیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے مجوزہ بجٹ میں صرف ثوابدیدی اخراجات شامل کیے گئے ہیں۔ ایک مکمل بجٹ جس میں لازمی اخراجات بھی شامل ہوں گے آئندہ چند مہینوں میں جاری کیے جانے کی امید ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اب تک جو تصویر سامنے آئی ہے اس میں دفاعی بجٹ میں اضافے پہ زور کچھ کم اور عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی فنڈنگ میں اضافہ زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں جب چین اور روس کو امریکہ کے لیے بڑے چیلنجز قرار دیا جاتا ہے، دفاعی بجٹ میں بہت کم اضافہ تجویز کرنے پہ وائٹ ہاؤس کو تنقید کا سامنا بھی ہے۔ تو اس فیصلے کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے، یہی سوال رکھا اسد اللہ خالد نے ماہر معیشت ڈاکٹر زبیر اقبال کے سامنے۔ یہ جو پروپوزلز ہیں یہ بڑی حد تک پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو پروپوزلز تھیں الیکشن کے دوران انہیں کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور بڑی حد تک یہ جو ڈائریکشن ہے اس کو بدل دیتی ہیں بنسبت ٹرمپ پیریڈ کے۔ اب جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اسپینڈنگ جو ہے وہ ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز پہ زیادہ کی جائے اور ڈیفینس ایکٹیویٹیز پہ کم کر دی جائے۔ تو اس سے ایک ٹرانسفر ہوئی ہے جس میں حالانکہ 8.5% ٹوٹل انکریز ہے، لیکن ڈیفینس کے لیے بہت کم انکریز ہوئی ہے، اور زیادہ تر انکریز جو ہے وہ ان ایشوز کے لیے یا ان مقاصد کے لیے ہوئی ہے جن کی وجہ سے جو لائف کنڈیشنز ہیں وہ امپروو ہوں گی، جن میں ایجوکیشن، ہیلتھ، کلائمیٹ چینج وغیرہ شامل ہیں۔ جو فائنل بجٹ آئے گا وہ اس سے یقیناً مختلف ہوگا۔ یقیناً کانگریس میں ڈیفینس کی سپورٹ زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہے اس کی کوالٹی پر زیادہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے، کوانٹٹی پہ نہیں۔ اب چونکہ ڈیفینس ایشوز جو ہیں وہ زیادہ تر ٹیکنالوجیکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے ملٹری اسپینڈنگ پر سے جو کہ لوگوں کے اوپر اسپینڈ کی جاتی ہے یا سولجرز کے اوپر اسپینڈ کی جاتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ ایک بجٹ کے اندر ایک شفٹ ہوگی فرام ون کائنڈ آف ایکسپینڈیچر ٹو اندر کائنڈ آف ڈیفینس ایکسپینڈیچر۔ تو اس لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جس طرح سے ہم جو سچویشن کا جائزہ لے رہے ہیں اس میں عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی یہ حکمت عملی ٹھیک ہوگی؟ دیکھیے یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ابھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں چین کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی، تو اس کے بعد محسوس ہوگا کہ آیا اسپینڈنگ کو بڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے۔ اگر چائنیز اور رشینز دونوں کوآپریٹ کرتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ امریکن انوالومنٹ جو ہے دنیا میں وہ اب کسی حد تک کم ہوتی چلی جا رہی ہے بنسبت پہلے کے۔ جو ایک اور پروپوزل دیکھا عالمی وبا کے لحاظ سے، پینڈیمک کے لحاظ سے سی ڈی سی کا بجٹ بہت زیادہ بڑھایا گیا۔ آپ کو لگتا ہے اس کے بعد اس طرح کی سچویشن پہ قابو پایا جا سکے گا؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پہلے سپلیمنٹری بجٹ جو پاس کیا گیا تھا آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے، اس میں $1.9 ٹریلین استعمال ہونے تھے، جن میں زیادہ تر جو تھی وہ اسپینڈنگ کووڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے تھی۔ تو اب
چونکہ وہ اسپینڈنگ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا بجٹ جو ہے وہ بھی اسپینڈ کرے گا، تو امید یہی ہونی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے گا. لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ایپیڈیمک ہے، پینڈیمک ہے، اور اس میں معلوم نہیں کہ آگے کیا ہوگا. لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا فائنینشیل کوشن اویلیبل ہے جس کی بیسس پہ آپ اسپینڈنگ کر سکتے ہیں.